بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کی فضیلت۔ پچھلی مرتبہ ہم نے فضیلت پہ بات نہیں کی تھی، پچھلے رمضان میں مسائل سے ہی شروع کر دیا تھا، تو اس دفعہ کچھ فضیلت بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے تو انشاءاللہ عمل کرنے پر شوق اور ترغیب کا ذریعہ بنے گی۔ ویسے تو احادیث کی کتابوں میں روزے کے فضائل بہت سے مذکور ہیں، وہ سارے کے سارے تو اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں تو بہت سا وقت اس کے لیے چاہیے۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخر میں رمضان کے فضائل پہ ایک مفصل گفتگو فرمائی، اس سے رمضان کی اہمیت اور فضیلت کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے، تو وہی ہم بھی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات شب قدر ایسے مرتبے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کے روزے مسلمانوں پر فرض فرمائے اور اس کے رات کا قیام یعنی تراویح کو باعث ثواب بنایا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کیا، یعنی گویا نفلی عبادت کا اجر بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کر فرض کی طرح کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس مہینہ میں کوئی ایک فرض ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ میں 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری اور رواداری کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی برکت سے مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ ایک کھجور سے یا پانی سے یا دودھ سے، یعنی دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ سے بھی کھلوا دے یا لسی کے گھونٹ سے کھلوا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ روزہ دار کو بھی پورا ثواب ملے گا اور افطار کرانے والے کو بھی اس کا ثواب پورا ملے گا۔ اور اس مہینہ کا پہلا حصہ، ابتدائی حصہ رحمت کا ہے، اور دوسرا حصہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو شخص اپنے خادم، اپنے ملازم سے اس مہینہ میں کام ہلکا لے، یعنی تاکہ اس کو روزہ میں مشقت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آگے فرمایا کہ تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو۔ 2 کام ایسے ہیں کہ ان سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی وہ تمہارے لیے ضروری ہیں۔ پہلے 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرو۔ اور جو 2 کام تمہارے لیے ضروری ہیں، تمہیں ان کے بغیر چارہ کار نہیں،
وہ ہے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر فضیلت کا یہ مہینہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے ایک جنت میں دروازہ مخصوص کیا ہے جس کا نام باب الریان ہے، کہ اس دروازے سے صرف روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا، اور یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ تو اندازہ لگائیں ہم دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے کتنی مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چند روپوں کے نفع کے لیے پورا دن، چند ہزار کے نفع کے لیے پورا دن ہم جو ہے اپنا ضائع کر لیتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیو جنت کی تقریباً 1 مربع فٹ کی جو زمین ہے، جنت کا 1 مربع فٹ کا حصہ، اس کی قیمت ساری دنیا کے سونا چاندی جواہرات مل کے ادا نہیں کر سکتے، اتنی قیمتی ہے۔ اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو اتنے بڑے انعام کے لیے تھوڑی سی مشقت اٹھا لینا کیا مشکل ہے۔ اس لیے روزے کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، کوشش یہ کریں کہ روزے میں گناہوں سے بچیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے دل دماغ کی حفاظت کرتے ہوئے جب ہم روزہ رکھیں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ جب ہم گناہوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو پھر روزہ جو ہے وہ محسوس ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے روزہ رکھنے میں آسانی کرے۔ تو ضرور سارے بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے خود بھی سارے روزے رکھنے ہیں، ساری نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس میرے پیغام کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔